اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو سخت مزاج شوہر کے مزاج کو نرم کرنے کے بارے میں ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ خواتین کے جن کے شوہر سخت مزاج ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتی ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہونے پر یا کم ہونے پر آگ بگولا ہو جاتی ہیں، یا ہر کسی آپ نے کوئی فرمائش کر دی تو اس پر سیخ پا ہو جاتی ہیں، تو اس کے مزاج کو نرم کرنے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے بارے میں یہ عمل ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا شوہر بہت نرم مزاج ہو جائے گا اور جو کچھ بھی آپ بولیں گی وہ سنے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ پاک کا نام ہے العفو، اس کو پڑھنا ہے آپ نے یا عفو یا عفو یا عفو۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی، کیونکہ خواتین کو تو معلوم ہوتا ہی ہے کہ ان کا شوہر گھر کب آتے ہیں اور ان کا کھانا کس ٹائم وہ کھاتے ہیں، وہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کے شوہر گھر میں آئیں یا جب بھی آپ ان کو کھانا پیش کریں، صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا ہے یا شام کا کھانا ہے، تو آپ ان کو کھانا دینے لگیں تو کھانا ان کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ ایک ایک مرتبہ اول آخر درود پاک اور درمیان میں اللہ پاک کا یہ نام یا عفو اس کو پڑھنا ہے آپ نے 111 مرتبہ، 111 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھ کر کہ آپ اپنے شوہر کے سامنے جائیں، کھانا پیش کریں اور ہلکے سے ان کی طرف پھونک مار دیں آپ کہ ان کو محسوس نہ ہو۔ تو 40 دن تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ان 40 دنوں کے اندر اندر آپ کا شوہر کا مزاج اتنا نرم ہو جائے گا کہ اگر آپ ان کو کڑوا پانی بھی پلا دیں گے تب بھی وہ غصہ نہیں کرے گا آپ پر، اس قدر اس کے دل میں آپ کے بارے میں محبت اور آپ کا احترام پیدا ہو جائے گا۔ بس یہ خیال کرنا ہے آپ نے کہ کھانے سے پہلے، کھانا ان کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ نے 111 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لینا ہے آپ نے۔ اور اس طرح ایک اور بھی آیا ہے کہ اگر گھر کے حالات میں عورت اپنا کردار ٹھیک کر لے تو پھر اس کا شوہر پھر بھی غصہ نہیں کرے گا، اس کا مزاج تب بھی نرم ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے گھر کی اصلاح ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں، آپ ان کا خیال کریں، انشاءاللہ گھر میں محبت اور فراوانی ہوگی اور شوہر کے دل میں آپ کا احترام محبت ہوگی۔ کہ آج کے دور میں وقت کی کمی کا رونا ہر کوئی رو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اوقات کار میں برکت کا نہ ہونا ہے، کیونکہ جن اعمال کے کرنے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اعمال ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں، ایک گھرانے کے تمام افراد اپنی اپنی دنیا میں مصروف عمل ہیں اور ان کے پاس مل بیٹھنے کا وقت نہیں۔ اسی وجہ سے ماں باپ کو اولاد سے، بیوی کو شوہر سے، بچوں کو والدین سے وقت نہ دینے کا گلہ ہے۔ جو حضرات معاش کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور ہیں ان کی کیا بات کریں۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ جو حضرات روزانہ گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں ان کے پاس بھی اپنے اہل و عیال کے لیے وقت نہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی مشاہدے میں آئے ہیں کہ ان کے پاس وقت کی کمی نہیں، لیکن وہ اپنے کاموں میں مگن ہو کر اپنے اہل و عیال کو بھول جاتے ہیں۔ مثلا بعض مردوں کو فارغ اوقات گھر میں گزارنے کے بجائے دوستوں کی محفل میں گزارنے کی عادت ہوتی ہے، بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا نے گھر میں موجود ہونے کے باوجود خاندانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ ان حالات پر قابو پانے کے لیے چند طریقے ہیں کہ جن کو آپ آزمائیں تو انشاءاللہ کہ یہ سب شکایات ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد حضرات کی اولین ترجیح ایسا کاروبار یا ملازمت ہونی چاہیے کہ جو ان کی رہائش گاہ سے قریب ہوتا ہو تاکہ وہ روزانہ گھر واپس لوٹ سکیں۔ نمبر 2، ہمیں اپنی سوچ کا رخ بھی درست کرنا ہوگا اور اپنے اہداف وضع کرنے ہوں گے، یعنی ہمارا ہدف صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی نہ ہو بلکہ اپنی زندگی کا حاصل اپنی اولاد کی اعلیٰ اقدار کے مطابق تربیت بھی ہمارا نصب العین ہو۔ نمبر 3، حد الوسع کوشش کی جائے کہ مرد کی آمدن میں گزارا کیا جائے تاکہ مائیں اپنے بچوں کو بھرپور وقت دے سکیں۔ نمبر 4،
اس سلسلے کی ایک اہم تجویز یہ بھی ہے کہ بچوں کو شعور کی عمر میں قدم رکھتے ہی ان کے والد کی ان کے لیے کی جانے والی محنتوں سے آگاہ کیا جائے، تاکہ اولاد محض گلے شکوے کرنا ہی نہ سیکھے بلکہ والد کی طرف سے دیے جانے والے کم وقت کو بھی غنیمت جانے۔ نمبر 5، سوشل میڈیا کا استعمال حدود کی رعایت رکھتے ہوئے کیا جائے اور اس کے لیے بھی کوئی مخصوص وقت مقرر کیا جائے۔ نیز اضافی وقت ہرگز سوشل میڈیا پر برباد نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جس میں کسی فرد کو دوسرے سے وقت نہ دینے کا گلہ نہ ہو۔ یعنی اس طرح اگر شوہر اور بیوی آپس میں مل جل کر گزارا کریں گے تو ان کی آپس میں کہ ٹائم نہ دینے کی جو شکایات ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور گھر میں خوشگواری پیدا ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔